قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس اللہ کی جو بادشاہ نہایت مقدس زبردست حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. وہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں جن کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں ہے. یہ اہل عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، خاص طور پر مکے والوں کے لیے، کہ ان کے پاس وحی کا علم نہیں تھا. ان کے خاندان میں نبوت 2500 سال پہلے آئی تھی حضرت اسماعیل پر. اس کے بعد پھر 2500 سال سے اس میں کوئی نبی نہیں آیا. اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی 2000 سال تک مسلسل ان کے اندر سلسلہ نبوت رسالت رہا. حضرت اسحاق نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے، پھر حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی. یہ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کے نام، کرام کے نام ہمیں یاد ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں. لیکن بنی اسماعیل میں کوئی نبی 2500 سال سے نہیں آیا تھا، لہذا انہیں امیین کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سے ہے. کہتے ہیں ماں کو، القرا کہتے ہیں بستیوں کی ماں، یعنی مکہ مکرمہ. یعنی ہمارے اعتبار سے تو وہ بستیوں کی ماں بہرحال ہے ہی ہے، لیکن جغرافیہ کے نقطہ نگاہ سے بھی زمین کا سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. بڑا امپورٹنٹ وہ مقام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو بہرحال فرمایا کہ وہی ہے جس نے امیین میں مبعوث فرمایا، ایک پیغمبر انہی میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ، اینڈ ادرس. آخر کے معنی ہوتے ہیں لاسٹ، اور آخر کے معنی دوسرا، پہلے کے مقابلے میں دی ادر. تو وآخرین اینڈ ادرس، یہ میرا اور آپ کا ذکر ہے. یعنی امیین کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس امت میں شامل ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ آخرین ہیں. وآخرین منہم، اور ان میں سے دوسرے بھی، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 اوصاف ہیں، یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ بیان ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت جو ہے وہ انہی کے گرد گھومتی ہے. مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھرپور عمل کیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کر ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. جو سینٹرل کوڈ تیار ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، مسلمانوں کی جماعت کا، وہ اسی قرآن کی اس محنت کی بنیاد پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید پڑھ کر سناتے رہے، اور ان کے قلوب و اذہان کو پاک کرتے رہے، ان کا تزکیہ فرماتے رہے. یعنی تزکیہ جو ہے پاک کرنے کو کہتے ہیں، اور بڑا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. یعنی ان کو غلط نظریات سے پاک کیا، اور ان کے دلوں کو جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، پھر ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی برائی ہے، بیماری ہے، وہ نفاق ہے، منافقت. تو قرآن مجید کی تلاوت آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو بھی کھلے دل سے ان کو سنتا یا پڑھتا ہے تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تزکیہ فرماتا ہے، اس کے دل کو ان بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ بیماریاں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ دوسرا ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ کوئی حسد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وہ کوئی دوسرا شخص نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اپنے خود گریبان میں جھانک کے دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ میں تو فلاں سے حسد کر رہا ہوں، میں تو فلاں سے حسد کر رہا ہوں، میں تو فلاں سے حسد کر رہا ہوں۔ اور یہ حسد جو ہے وہ کئی دفعہ باپ کو اپنے بیٹے سے ہو جاتا ہے۔ اگر باپ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جائے تو بعض اوقات باپ محسوس کرتا ہے کہ بیٹا مجھ سے آگے نکل گیا۔ کبھی استاد کو اپنے شاگرد سے ہو جاتا ہے میرا شاگرد جو ہے مجھ سے زیادہ آگے نکل گیا۔ پھر انسان جس فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو دوسرے ڈاکٹر سے اسے حسد ہوگا، سرجن ہے تو اسے دوسرے سرجن سے حسد ہوگا، وکیل ہے تو دوسرے وکیل سے حسد ہوگا، بزنس مین ہے تو دوسرے بزنس مین سے حسد ہوگا، یہاں تک کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے بھی، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ مدرس ہے قرآن مجید کا تو اسے دوسرے مدرسین سے حسد ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا درس دیتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بیان کرتا ہے۔ تو انسان اپنے گریبان میں بس جھانکتا رہے، اور قرآن مجید جو ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑے گا، ہلائے گا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو۔ مثلا ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی، اس کا تعارف پہلے بھی کرا چکا ہوں، بہت سے لوگ نئے ہیں اگرچہ وقت کم ہے، تو یہ خزرجی تھا، مدینہ منورہ کا رہنے والا، بنو خزرج میں سے تھا اور بہت امیر آدمی تھا اور ایک اچھی ریپوٹیشن کا مالک تھا، لہذا اوس اور خزرج کے لوگوں نے یعنی متفقہ طور پر اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور آپ کو بغیر کسی تاج کے اور بغیر کسی تخت کے اور بغیر کسی محل کے مدینہ منورہ کی سرداری عمارت جو ہے وہ آپ کو مل گئی، صدارت مل گئی۔ اب وہ اس کو ہضم نہیں کر پایا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت تو عبداللہ ابن ابی نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں یہ شخص جو ہے وہ شاید ابو لہب اور ابو جہل سے بھی آگے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی حملے، یعنی آپ کے گھر والوں پر حملے، یعنی کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کل بھی جو سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا تھا تو اس میں بھی جو پیش ہے ان تمام وہ نجووں میں کے اندر وہ یہی عبداللہ ابن ابی ہے۔ اب غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ آپ کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے چونکہ ہماری تعداد کم ہے، اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، لیکن اس کا آرگومنٹ کیا تھا کہ کیونکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، سنز آف دا سوائل ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر لڑائی کی ہے تو ہم جیتے ہیں اور باہر نکل کر لڑے ہیں تو ہارے ہیں۔ اس سے بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت، خاص طور پر نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر شوق شہادت تھا، جذبہ جہاد تھا کہ ہم عورتوں کی طرح اندر رہ کر نہیں، ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام فرماتے ہوئے باہر جا کر لڑنے کا اعلان فرمایا، تو عبداللہ ابن ابی اس وقت پھر بڑبڑایا اور پھر اس نے بھرپور لابنگ کی کہ باہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا کچھ نہیں، اور ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی لابنگ کے نتیجے میں 300 آدمی اس نے نکال بھی لیے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے حملے میں فتح تو ہوئی، لیکن وہ جو پہاڑی پر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے ان میں سے 35 نے اپنے امیر سے ڈسپیوٹ کیا۔ امیر نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر صورت یہاں سے نہ ہلنا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، تم خواہ چودھری بنے پھرتے۔ بہرحال 35 افراد نیچے اتر گئے، اور پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دودھ شریک بھائی، ہم عمر،
दोस्त, वो भी शहीद हुए, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका कितना दुख था, उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि उस वक्त तक कभी मातम करना, बयान करना हराम नहीं हुआ था। तो आप जाए ना देहातों में, यानी शहरों में तो अब वो चीज आपको नजर नहीं आती, यानी हर जो औरत आती है मैयत के ऊपर, वो एक ऐसा जुमला बोलते हुए आती है कि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व के आदमियों के भी आंसू निकल जाते हैं। उससे क्या है, वो मातम सजता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर एक जुमला आया, वाह हमजा तू वमा बवाकी लहू, हाय हमजा, उस पर तो कोई रोने वालियां भी नहीं। जो मुहाजिरीन में से थे ना, सारा कबीला तो वहां बैठा हुआ है मक्का मुकर्रमा में। तो फिर अंसार को एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी खवातीन को भेजा कि हज़रत सुमैया के पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के पास जाओ और वहां जाकर उनसे ताज़ियत करो और जरा बयान करो, ताकि वहां भी मातम सजे। अब उस मौका पर आप अंदाजा लगाइए कि अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथी पीछे बैठ के क्या करते रहे होंगे, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे होंगे कि अल्लाह करे कि ये हार के आए और फिर हम कहें कि लो जी ले लीजिए स्वाद। और वो हो गया, 70 जो है वो सहाबा शहीद हुए और हर घर में सफ़े मातम बिछी। तो अब्दुल्ला इब्न उबई के अल्फाज हम पढ़ के आया सूरह आल इमरान में कि अगर हमारी बात मानी होती तो आज यहां हम ढेर ना हुए पड़े होते। और फिर हम ठोक कर आया मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि अब वंस फॉर ऑल ये बात तय हो जानी चाहिए कि अल्लाह के रसूल मनमानियां ही करते रहेंगे, या हल लना मिनल अम्रि मिन शै, या फैसलों में हमारा भी अमल दखल होगा। जैसा कि मैंने परसों शायद अर्ज किया था कि कुरान मजीद एक मैनुअल की तरह है। इसमें आप पहला स्टेप अगर मैनुअल का आप उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो वो लोग जिन्होंने जमाती जिंदगी नहीं देखी वो इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन जो एक जमात में शरीक है और उससे ये हरकतें गैर इरादी तौर पर सरजद हो रही हैं, यानी छोटे लेवल पर के मकामी सतह पर वो अपने अमीर से इख्तलाफ करके उसके खिलाफ लॉबिंग करता रहा था किसी वक्त, लेकिन जब अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत का सामान करेगा तो जब तिलावत कर रहा होगा तो अल्लाह ताला उसको थप्पड़ मारेगा उस आयत के हवाले से कि यही हरकत तुमने रात की थी, कि तुमने अपने इज्तिमा में अपने अमीर को मतवज्जे किया था, देखे जी फलां मौका पर आपने मेरी बात नहीं मानी थी और ऐसा नुकसान हो गया था। जिसका मतलब क्या है कि हल लना मिनल अम्रि मिन शै, फैसलों में हमारा भी कोई अमल दखल होगा कि नहीं। तो कुरान मजीद जो है ये असल में हिदायत है, इस जैसा रहनुमा, इस जैसा हिदायत देने वाला, रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा खजाना हम पर नाजिल कर दिया है और ऐसी नेमत हमें अता कर दी है जिसका कोई रेप्लिका नहीं, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अल्लाह ताला बस हमें इसकी तरफ रुख करने की तौफीक दे। ये ऐसी जबरदस्त किताब है, ऐसा जबरदस्त कलाम है कि इस जैसा ना कोई कलाम है, ना कोई किताब है, ना कोई रहनुमाई है। इसलिए कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं अल्लाह का कलाम समझकर और इन परस्यूट ऑफ गाइडेंस, तो पढ़ते पढ़ते जो है फिर हमें एकदम हम चौंकेंगे, एकदम हम चौंकेंगे, एकदम हम चौंकेंगे, हैं? ये तो हसरत से मना कर रहा है, ये तो मैंने भी किया था, ये फलां से मना कर रहा है, ये तो मैंने भी किया था, ये तो मैं भी कर रहा हूं। तो फिर उससे जो तज़किया होता है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता। कोई कितना ही माहिर नफ्सियात क्यों ना हो, वो आपसे हिस्ट्री लेगा या कोई साइन सिम्टम देखेगा। अब हिस्ट्री देना कि हर आदमी के बस की बात नहीं होती। अच्छा डॉक्टर जो है वो आपसे सर्चिंग क्वेश्चन पूछा, अच्छा फिर ये भी होता है, आप कहते जी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, आप कहते हैं ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत से सवाल तो उससे मिस हो सकते हैं और बहुत सी कैफियत आपसे बयान करने में मिस हो सकती हैं। लेकिन कुरान मजीद ऐसा कलाम है कि ये आपके दिल पर तारी होगा और वहां से आपको गाइड करेगा और फिर आपका मुकम्मल तज़किया फरमाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज मनसबी यतलू अलैहिम आयातिही, आप उन्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। आयात पढ़कर सुनाई, शिर्क के अंधेरे खत्म हुए, रोशनी मिली। बेयकीनी की कैफियत थी, यकीन पैदा हुआ, रोशनी में आए। फिर अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं था, कुरान मजीद पढ़ा तो अल्लाह ताला पर ट्रस्ट पैदा हुआ कि ये सब कुछ आपसे आप नहीं हो रहा। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि ये कायनात हादसाती तौर पर चल रही है, कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, तो हम रोते ही रहेंगे, अपने आप से भी कुड़ते रहेंगे और उसे भी
مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، اسے بھی مورد الزام ٹھہراتے رہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اوہو کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا. 100 گلاں دی ایکو گل، وہ کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. آ جائے گی انشاءاللہ وہ آیت کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے. لیکن وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ. ایک ہوتا ہے انسان کو اس بات کی انفارمیشن ہونا، میں بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں توکل اللہ پر، لیکن جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے کیا ہے، تو کس کام کا ہے وہ علم؟ تو مَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. ہمارا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو. سپردم بے تو مایائش خیشرا، میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو دانی حساب کم و بیشرا، تم سب کم و بیشی کیوں جاننے والا ہے. تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کیا ہے؟ احکام کی تعلیم، اور حکمت کیا ہے؟ ان کی حکمتیں، ان کے پیچھے جو دانائی ہے اس کی تعلیم دینا. اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی اصل سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، ان تمام اعتبارات سے قرآن مجید کا بیان اور اس کی تشریح ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ، اور دوسرے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. ہمیں اس نے زندگی بخشی، یہ اس کا احسان. اس نے انسان بنایا، یہ اس کا احسان. سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن مجید کا ماننے والا بنایا. تو یہاں اس فضل کا ذکر ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی، اس کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے یعنی یہودی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا. آج بھی یہودی تورات کو اون تو کرتے ہیں لیکن اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی نصیحت کی کمپلائنس نہیں کرتے. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. یحمل اسفارا، جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے. گدھے کے لیے برابر ہے کہ اس پر آپ کتابیں لاد دیں، اینٹیں لاد دیں، پتھر لاد دیں یا کوئی اور سامان لاد دیں، وہ ان کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. انسان تو کتاب کو پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر انسان صرف اس کو عزت کے ساتھ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ جو ہے وہ رکھتا ہے، تورات کو تو یہودی یا قرآن مجید کو مسلمان، تو پھر ان کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی سی ہے. واللہ لا یہدی القوم، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ عملاً جھٹلانا ہے، زبانی نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم کہتے ہیں اصل میں نا انصافی کو یا حق تلفی کو. تو قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ کہ اسے پڑھا جائے، اسے مانا جائے، اللہ کا کلام، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اور اگر ہم مسلمان بھی یہودیوں کی طرح قرآن مجید کے وہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم قرآن مجید کی حق تلفی کریں گے تو ظالم ٹھہریں گے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہو اے یہودیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، او یہودیو، اگر تمہیں زوم ہے، غلط فہمی ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، اس کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیری محبوب کی امت سے ہیں، لیکن اندر ہمیں پتا ہے سارا کچھ. لہذا ہم میں سے کوئی موت کی تمنا نہیں کرتا.
ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنی کرتوتوں کے سبب جو وہ کر چکے، آگے بھیج چکے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید سنا سنا کر نصیحت کرتے ہی رہتے تھے، مدنی زندگی میں آتے ہی، یعنی مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے قبا میں جب آپ نے قیام فرمایا 2 ہفتے، تو وہیں پر جمعہ فرض ہو گیا، اور قرآن مجید کی تلاوت اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں وعظ و نصیحت کرنا، اس کو فارملائز کر دیا، اور ظہر کی نمازوں میں رکعتوں میں سے 2 رکعتیں مائنس کر کے 2 خطبے جو ہے وہ اس کا حکم دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو لپکو اللہ کی یاد کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف، وذروا البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو۔ عام نمازوں کے اندر نماز باجماعت اگرچہ واجب ہے 5 نمازوں میں، لیکن کاروبار بند کرنا ضروری نہیں، لیکن جمعے کے لیے حکم ہے کہ سودا بیچنا چھوڑ دو۔ یعنی باقی نمازوں میں آپ 2-3 آدمی ہیں دکان میں، ایک اس مسجد میں نماز پڑھ لے، دوسرا اس میں پڑھ لے، تیسرا اس میں پڑھ لے، سب کی جماعت بھی ہو گئی اور دکان بھی بند نہیں ہوئی۔ لیکن جمعے کے لیے دکان کا بند کرنا، کاروبار کا بند کرنا، یہاں تک کہ فیکٹری کا بند کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے معاشی جد و جہد کے لیے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کی بجائے 28 گھنٹے کام کر کے دیکھ لیں اور دنیا جہان کی ڈگریاں اکٹھی کر لیں، ملتا آپ کو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ویج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی شہر فیصل آباد میں، یعنی بہت پہلے سے یہاں پر 3-4 ادارے ہیں جہاں پی ایچ ڈیز کی بھرمار ہے، اور اس شہر فیصل آباد میں ڈبل پی ایچ ڈی آپ نے بھوکے مرتے بھی دیکھے ہوں گے، اور اسی شہر فیصل آباد میں بالکل چٹے ان پڑھ جو ہیں وہ روز کروڑوں کا کاروبار کر کے اٹھتے ہوئے منٹگمری بازار سے بھی دیکھے ہوں گے۔ اور بہت سے کاروباریوں کے بارے میں زبان زد عام ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے، اور کئیوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بڑا بدقسمت ہے کہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو کوئی گاہک آپ کی دکان میں انٹر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اور کوئی خرید کے سودا لے جا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں۔ تو یہ سب دنیا میں ہر چیز اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کا فضل ہے، یہ جسم اللہ کا فضل ہے، یہ جان اللہ کا فضل ہے، یہ آنکھیں اللہ کا فضل ہے، یہ کان اللہ کا فضل ہے، یہ زبان اللہ کا فضل ہے۔ میرا کوئی حق تھا؟ نہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اور معاش میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ کوئی جا کے اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی، وہ مالک ہے۔ بہت خوبصورت آیت اب پڑھ کے آئے ہیں سورہ شورا میں، لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، الی آخر۔ تو جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اصل میں یہودیوں کے مقابلے میں ہے کہ ان کے لیے فرض تھا کہ وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہاں اجازت دی جا رہی ہے، فرض نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ لازماً جا کے جمعے کے بعد اپنی دکان کھولے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ وہ جمعے کا دن زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور اگر یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں
یا کوئی فن دیکھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں, انفضوا الیہا تو اس کی طرف لبک جاتے ہیں, فترکوک قائما اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایک روایت میں جیسے جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے, عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے, پہلے جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا. تو نماز ہو گئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو قحط کا دور تھا, گھنٹیوں کی آواز آئی تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غلہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا چلو نماز تو پڑھ ہی لی ہے, آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کوئی سودا, کوئی تجارت یا کوئی فن, انفضوا الیہا تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں, وترکوک قائما اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, کہہ دو کہ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے اور فن سے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. یا اللہ